محبت کو شریعت سے آگے جانا نہیں دیا، محبت کو شریعت سے آگے نہیں جانا دیا، اور شریعت کو محبت سے بھی آگے جانا نہیں دیا، دونوں کو ایک ہی طرح چلا۔ وہ سمجھتے تھے کہ محبت کو پیچھے چھوڑ دیا پھر بھی ایک بیڑا گر گیا، اور شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا پھر بھی ایک بیڑا گر گیا۔ لہٰذا یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان کو الائنمنٹ اور ان کو برابر رکھا جائے گا تب گاڑی اپنے منزل کو پہنچ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر ایک مسلمان کو اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں سے، اور اپنے جو ہے کیا نام ہے خاندان سے، اور اپنا سب کچھ سے انسان کے لیے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف منہ کا دعویٰ نہیں، دل کے اندر ایسا بسنا چاہیے، ایسے عظمت کے ساتھ، ایسے وقار کے ساتھ، ایسے عقیدت کے ساتھ، ایسی وجدانی کیفیت کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو جھومنا شروع ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے عاشق بھی گزرے ہیں، غور سے سنو، اس عید کو ان کی محبت کے نام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس عید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام کرتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ غور سے سنو، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، غور سے سنو، مزہ آئے گا، سنو، جو میری مائیں اور بہنیں گھروں میں ہیں وہ بھی سنیں، جہاں تک میری آواز آتی ہے سارے سنیں، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ بھی سنیں، لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ سنیں۔ سمجھ آئے؟ کیوں کہ محبت کے بغیر شریعت نہیں ہے، اور شریعت کے بغیر محبت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فضائل اعمال ہیں، اسی طرح فضائل حج کا اندر لکھا ہے کہ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ دنیائے اطراف سے روزے کے اوپر تشریف لایا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوپر تشریف لایا اور کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے، اے میری روح، او میری جان، جس کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں، جس کے بغیر میرا زندگی مکمل نہیں۔ ہم جب دور ہوتے تھے، اپنے علاقوں میں ہوتے تھے، تو ہم اپنی روح بھیجا کرتے تھے جو تجھ سے مل کر آتی تھی اور تر و تازہ ہو کر آتی تھی، لیکن اب آپ کے پاس ہی آئے ہیں، ابھی تو آپ کے پاس آئے ہیں، تو اب آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اب دل چاہتے ہیں کہ آپ نکل آئیں اور آپ کے خوبصورت پہلو اور انگن میں ڈوب جائیں، اور آغوش رحمت میں آپ اپنا اندر سما جائیں۔ فرمایا اب پردے کسی کام کے میں اور آپ کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، اب ہمارے درمیان میں پردے نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ زکریا لکھتے ہیں 90,000 لوگ، غور سے سننا، محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، عقیدت رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور محبت کے دعوے کیسے ہوتی ہیں، غور سے سننا۔ یہ تاریخ کے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس قصے کو اوپر 90,000 لوگ گواہ ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر 90,000 لوگ موجود تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو قبر شریف سے باہر نکالا، اور 90,000 لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی زیارت کیا، اور مدینے کے در و دیوار اور مدینے کے اطراف سارے جو ہے کیا نام ہے چمکنا اور روشن ہونا شروع ہو گئے، اور سورج کی روشنی ختم ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کے دست کی روشنی سے، ہاتھ مبارک کی روشنی سے ہر چیز چمکنے لگی، اور ساروں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی زیارت کی۔ عاشق کیسے ہو، محبت کیسی ہو، سمجھ آیا؟ ایک اور آدمی تھا، ایک عاشق تھا، عاشق رسول تھا۔ وہ بھائی کیا تھا؟ عاشق رسول تھا، وہ کوئی مذاق کے عاشق رسول نہیں تھا۔ غور سے سنو، غور سے سننا، حج کا سیزن تھا، ایک قافلے کے ساتھ آ رہا تھا، حج کا سیزن تھا،
ایک قافلے کے ساتھ آ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے حاجی کچھ دن مکے میں گزارتے ہیں اور 8 دن مسجد نبوی میں گزارتے ہیں. ان 8 دنوں کا مسجد نبوی میں گزارنے کی ایک وجہ ہے کہ 8 دنوں میں 8 5 40 نمازیں ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری مسجد نبوی کا اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھی اس کے لیے شفاعت کروں گا. فرمایا اس شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا. تو سعودی گورنمنٹ نے یہ ایک طریقہ بنایا ہے کہ ہر حاجی کم سے کم 8 دن مدینہ کا اندر رہے تاکہ مسجد نبوی کی 40 نمازیں اس کو نصیب ہو جائیں. سمجھ آئے جی؟ تو وہ حاجی آ رہے ہوتے تھے اور کچھ دن وہاں مسجد نبوی میں گزارتے. نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے اور مسجد نبوی میں جو ہے عبادت کے ساتھ اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے. تو ایک قافلے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق آ رہا تھا. تو قافلے میں ایک امیر تھا اور چلتے چلتے ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. شام کا ٹائم آیا, سونے لگے. تو رات کو نبی علیہ السلام خواب میں آیا اور آ کر اس امیر کو, اس قافلے کے بڑے کو فرمایا تمہارے قافلے کے اندر اس نام کا ایک بندہ ہے, اس کو آپ نے صبح مدینے کی طرف لے کے نہیں آنا ہے. اس کو کہہ دینا ہے کہ تمہارے آقا نے, تمہارے رسول نے جس کا حکم ماننا تمہارے لیے فرض عین ہے. سمجھ آئے جی؟ اور اس نے کہا کہ آپ واپس گھر چلیں, آپ نے میرے روزے کی طرف نہیں. صبح بندہ جاگا, سارے قافلے والوں کو اکٹھا کیا, پوچھا اس نام کا آدمی اس قافلے میں موجود ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا کہ میں ہوں. اس نے کہا اچھا آپ ہیں, آپ کے لیے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں, آپ نے مدینے کی طرف نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا حکم ہے, آپ ہمارا امیر ہیں, میں واپس چلے جاؤں. جب اس نے اس کو یہ آرڈر سنایا, وہ جا کر اس قافلے کے جو جانور تھے, ہدیے کے جانور تھے, دم تمتع اور دم کران اور قربانیوں کے جو جانور اس زمانے میں ہنکا لے کے لایا کرتے تھے اپنے ساتھ وہاں ذبح کرنے کے لیے, اس لیے کہ دم تمتع اور دم کران کا جو جانور ہوتا ہے وہ وہاں حرم کے حدود میں ذبح کرنا, حدود کا اندر ہی ذبح کرنا ہوتا ہے. تو پرانے زمانے میں پیدل جو ہے نا وہ جانور سارے ادھر لے جاتے تھے. تو ان جانوروں کا اندر گھس گیا. کہاں گھس گیا؟ وہ جانوروں کا اندر گھس گیا اور جانوروں کے ساتھ جانور بن کر اب مدینے کی طرف جا رہا ہے اللہ کے رسول کا عاشق. کہیں آیا, شام ہو گیا, پھر قافلہ اسٹے کیا. نبی علیہ السلام پھر اس امیر کو خواب میں آیا اور کہا کہ وہ شخص تمہارے ساتھ دوبارہ آ چکا ہے, تمہارے مویشیوں کا اندر وہ ہے, اس کو دوبارہ کہہ دیجئے کہ یہاں سے واپس آ. صبح ہوئی, اس بندے نے کہا جا کے جانوروں میں دیکھ لو کہیں وہ بندہ چھپا پڑا ہے. اور اس عاشق کو لایا گیا, پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں آئے؟ کہتے میں کیسے واپس جاؤں, مجھ سے واپس نہیں ہو رہا اور میں روزے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں, میں مر رہا ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کیسے یہاں سے چلا جاؤں. اس نے کہا تجھے حکم ہے جانے کا. آج پھر میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا اور تجھے کہا ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ, لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ سو گئے, ان کے سامانوں کا اندر گھس گیا, انہوں نے سامانوں کو اٹھا کر اونٹوں کو اوپر رکھ دیا اور روانہ ہو گئے. عاشق ایسا ہو گیا, جا کے کہیں پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی خواب میں کہ تو تمہارے سامان کا اندر چھپا ہوا ہے, تمہارا سامان کے ساتھ سامان بن چکا ہے اور تم لوگوں نے اس کو سمیٹ کے بوری بستر سمجھ کے لپیٹ کا اندر رکھا ہوا ہے. اس کو یہاں نہ لاؤ, اس کو بیچ دو وہاں سے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, اس کا اندر اتنی پیار محبت اور اتنا اس کا اندر ذوق اور شوق, اور تیرے لیے وہ تڑپ رہا, کبھی کہ وہ جانور بن رہا, کبھی وہ سامان بن رہا, واپس نہیں جا رہا, تو کیوں اس کو منع فرما رہے آپ؟ اس کو اجازت دیجیے
اس نے کہا بات اس طرح کی نہیں ہے، وہ میرا ایسا عاشق ہے، وہ میرا ایسا عاشق ہے، جب وہ یہاں میرے پاس آئے گا تو میں اپنے قبر کے اندر نہیں رہ سکوں گا، مجھے باہر نکلنا پڑے گا، وہ مجھے باہر نکلنا پڑے گا، اور یہ اللہ کے قانون میں من ہے، اللہ کا قانون ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کو کہو صبر کرو، اس کو سر پہ ملیں گے، اس کو وہاں اعزاز دوں گا، اس کو اپنے دست اطہر سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اس کی محبت کو ٹھنڈا کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو کہے صبر کرو، موت کے بعد میں اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی، صبر کرو، صبر کر لو، اس کو کہو صبر کرو بس، فصبر جمیل ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں آئے گا تو میں نے نہیں ٹھہر سکنا اندر، باہر نکل کے اس سے ملنا، اس کو کہو جاؤ یہاں سے۔ صبح جب بلایا گیا اس کو اور جب اس کو حکم فرمان سنایا گیا، زار و قطار رویا اور روتے روتے اپنے شہر کو واپس چلا۔ اسی کس کا نام ہے؟ محبت اس کا نام ہے، عقیدت اس کا نام ہے، ہاں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ذات ہے۔ ایک عاشق کو نبی علیہ السلام کی کمالات کا، اس کے حسن کا، اس کے مقام کا، اس کا مشن کا، اس کے نظریات کا، اس کے سارے احسانات کا جب پتہ ہو تو پھر وہ بیوی سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے، وہ پھر اولاد سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے، ماں باپ سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے، اپنی جان سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے، اپنے مصروفیات سے زیادہ اس کی مصروفیت کو اپنی مصروفیت سمجھتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ صحیح ہے غلط ہے؟ آگے سنو، میں نے یہ عید جو ہے نا نبی علیہ السلام کی محبت کا نام کرا، سمجھ آیا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں، اس چمن میں کوئی گزارا نہیں، اس چمن میں کوئی گزارا نہیں، ہاں گزارا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اس کے عقیدت کے ساتھ ہے، اور اس کے مشن کے ساتھ ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے، اس کے کام کے ساتھ ہے، ہاں اس کے نام کے ساتھ ہے۔ سمجھ آئے؟ آگے سنو، آگے سنو، ایک اور عاشق تھا، ایک اور عاشق تھا نبی علیہ السلام کے روضے پاک۔ اس زمانے میں تو رش نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں رش نہیں ہوتا تھا جو ابھی لگا پڑا ہے، ابھی تو ایک ہجوم ہے، جانوروں کی طرح آ کے ٹوٹتے ہیں وہاں پہ، ادب کا نام نشان مٹا دیتے ہیں، جب کہ روزے کے اوپر لکھا ہے، ہاں سارے آداب کے سورہ حجرات کے سارے آیتیں اوپر جالیوں کے اوپر لکھے ہوئے، سارے آیتیں لکھی ہوئی، یہاں آ کر سب کی ہستی ختم، سب کا مقام ختم، سب کی آوازیں ختم، سب کا شور شرابہ ختم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں بس خاموش سناٹا، یہاں کسی کا کوئی نہیں چلے گا، یہاں ایک ذات ہے کہ جو آرام کر رہی، تجلیات کے مرکز میں ڈوبی بیٹھی ہے، اس ذات کو کسی قسم کی آواز، کسی قسم کی بدتمیزی، کسی قسم کی بے ادبی کے ساتھ تکلیف نہ دیا جائے، اوپر لکھا ہوا ہے، اور اوپر ستون کے اوپر لکھا ہے فی جود والکرم، وہ جو ستون ہے نا، جو جاری کی ستون ہے، ستونوں کے اوپر لکھا ہوا سونے کے پانی کے ساتھ، فیہا جود والکرم، یہاں ایک سخاوت ہے اور ایک شرافت کا مقام ہے، سمجھ آئے؟ اور اوپر قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہے ساری، یہاں کسی کا کوئی نہیں چلے گا، ہاں یہاں پر کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، یہاں پر خاموش سناٹا، یہ شور شرابے تمہارے پاکستان میں ہے، یہ جو ہے نا بدعات کے نعرے تمہارے پاکستان میں، وہاں کوئی نعرہ نہیں چلے گا، یہ وہاں یہ جو بدماشیاں ہے نعتوں کے نام پر اور شرک الفاظ کا بارش جو تم کرتے ہو اور لاؤڈ اسپیکر کو دین بنا کر پوری دنیا کو نچاتے ہو، وہاں پر کوئی نہیں چلے گا، وہاں خاموشی بس، وہاں اندر دیکھا جائے گا، کہاں دیکھا جائے گا بھائی؟ وہاں اندر دیکھا جاتا ہے کہ اندر کیا لے کر آیا اس لیے، اندر کتنی محبت لے کر آیا ہے، اندر کتنی سنت کو اپنا اندر مزین کر کے آیا ہے، اپنے اس تن کو کتنے اعمال سے، اس نبی کے جسم سے نکلنے والے اعمال کو
اور کتنا اعمال سے کتنا اپنا آپ کو مزین اور خوبصورت بنا کر وہاں آیا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر تمہارا شور شراب اور محبت کے دعوے نہیں دیکھے جائیں گے. سمجھ آئے؟ تو اس زمانے میں رش نہیں ہوتا تھا جیسا ابھی وہاں ہوتا ہے. تو ایک عاشق آیا، وہ آتا تھا بس اٹلی کہیں مدینے میں رہتا تھا. آ کر ہم کہتے ہیں احادیث کے ابواب کے اندر مناقب کا مطلب یہ ہوتا ہے، عقب کہتے ہیں پیچھے. مناقب کا مطلب یہ کہ میری پیچھے ہسٹری ساری، کہ میں نے کہاں کھایا، کہاں رہا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، یہ جو پیچھے میری ہسٹری ہوتی ہے اس کو عربی میں مناقب کہتے ہیں. مناقب منقب کی جمع ہے. سمجھ آئی؟ ہاں، عقب پیچھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پیچھے کی ہسٹری. تو ایک عاشق آیا، اور سے سنو، یہ باہر شور کرتے ہیں، کچھ لوگ 500 روپے دینے کے لیے باہر آتے ہیں اور باہر جو ہے نا پورا ماتم کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں گھسے ہیں، کسی باڑے میں آئے ہیں یا کسی مسجد میں آئے ہیں، یا کوئی اللہ کی بات ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو احساس نہیں. آئیں گے باہر 500 روپے کے لیے شور مچائیں گے. سمجھ آئے؟ ہاں، وہ آئے، ادب کا مقام ہے. ہاں، نظریں جھکاؤ، ادب کا مقام آیا ہے. سمجھ آئے؟ تو غور سے سنو، ایک عاشق تھا، وہاں آتا تھا روزے کو پر، اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. یا رسول اللہ، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، آپ نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، اور عمر مسکرا رہا تھا. یا رسول اللہ، آپ یہاں سے تینوں جا رہے تھے، وہاں بیٹھے کھجورے کھا رہے تھے. یا رسول اللہ، آپ ابو بکر عمر وہ باغ میں گئے. یا رسول اللہ، آپ اور عمر اور ابو بکر وہاں وہ جو ہے کیا نام ہے قبیلے میں گئے. یا رسول اللہ، آپ تینوں وہاں گئے. اس کو اس طرح، یعنی ان کی جو ماضی کی جو ان کی ہسٹری تھی، تو ان کا جانا آنا احادیث میں سارا لکھا ہوا ہے. احادیث میں سارے احادیث میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر اللہ کے نبی تینوں کہاں گئے، چاروں کہاں گئے، اور 10 صحابہ کہاں گئے، نبی علیہ السلام اکیلا کہاں گئے، پھر اس کے پیچھے کون کون گیا. یہ سارا احادیث میں ساری موجود ہے. تو وہ جو مناقب ان کو اس کو بتانے میں اس کو مزہ آتا تھا. تو روزے کے اوپر بیٹھتا اور بار بار عمر کا نام لیتا، ابو بکر کا نام لیتا، عثمان کا نام لیتا، علی کا نام لیتا، اور نبی علیہ السلام کا نام لیتا، اور ان کو تذکرے کرتا رہتا. سمجھ آئے؟ جیسے کوئی بندہ کہ میرا باپ اور میں وہاں گئے، اور میرا باپ اور میں وہاں سے آئے، اس کی یاد میں جو کہا کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. ایک شیعہ بیٹھا ہوا تھا، غور سے سنو، ایک شیعہ بیٹھا ہوا تھا، وہ روز کا سنتا تھا، لیکن یہ ابو بکر عمر کا نام لینا اس کے لیے گوارا نہیں ہوتا تھا. اس کے چہرے پر بل آ جاتے تھے، اور چہرہ جو ہے نا جہنم کے کوئلے کی طرح کالا ہوتا جاتا تھا. جب بھی عمر کا نام لائے، عثمان کا نام لائے، اور جب بھی جو ہے کیا نام ابو بکر کا نام لائے، تو اس کا اندر سے غلاظت ابلتا رہتا تھا، اور غلاظت ابلتا رہتا تھا. سمجھ آئے؟ تو جب ایسا ہوا، ایک دن اس کو بہت غصہ ہے شیعہ کو. اس نے کہا میں اس کا کام کرتا ہوں. یہ جس زبان کے ساتھ ابو بکر کا نام لیتا ہے، جس زبان کے ساتھ عمر کا نام لیتا ہے، آج میں اس زبان کا کام کرتا ہوں. اس نے عزم کر لیا، ٹھان لیا. غور سے سنو، عاشق کیسے ہوتے ہیں اور عاشقوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی غور سے سنو. وہ شیعہ آیا اس عاشق رسول کے پاس، اس کو کہا کہ آپ بڑے پیارے انسان ہیں، آپ اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان شیخین کا نام لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پوری زندگی کو آپ یہاں اجاگر کرتے ہیں، اور ہر بھولے ہوئے کو اس کی پرانی یادیں یاد دلاتے ہیں. تو آپ سے میری بڑی عقیدت اور محبت ہوگی، تو میں آپ کو کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. سادہ ہوتا تھا. ہاں، المؤمن گر کریم، المؤمن گر کریم، الفاجر کھب لئیم. مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے، ہر چیز پہ اعتبار کرتا ہے. الفاجر کھب لئیم، اور فاجر دخباز ہوتا ہے، اور کمینہ منحوس ہوتا ہے. کمینہ منحوس ہوتا ہے، فاجر ہمیشہ دخباز، خبیث، منحوس، ملعون اس طرح ہوتا ہے. تو خبیث ملعون نے کہا کہ جو ہے نا مجھے آپ سے عقیدت ہے کہ آپ ان شیخین کے بڑی پیار محبت سے نام لیتے ہیں، تو آپ کو میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. اس کا ٹھیک لے گیا، گھر لے گیا. اس
بابا کو جگاؤ، سمجھ آئے، لے گیا اس کو گھر جیسے گیا تو ملازموں کو کہا اس کو پکڑو، ملازموں کو کہا اس کو پکڑو، اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا جس زبان سے تو ابھی ان کا نام لیتا تھا ابو بکر عمر کو باہر نکال، مجبور کیا گیا، اس نے اپنی زبان کو باہر نکالا، جب زبان کو باہر نکالا تیز چھری کے ساتھ اس کو کاٹ دیا، کہنے لگا اب جاؤ روزے پہ جا کر ابو بکر عمر کو پکار لیا، اب جاؤ روزے پہ ابو بکر عمر کو جا کے پکار لینا، ابھی تیرا کام میں نے کر دیا ہے، کہنے لگا یہ رہی زبان، استہزان اور توبیخن کے اب یہ رہی زبان، اس نے کہا دو، زبان نے ہاتھ میں لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ زبان کٹنے کا افسوس نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، تیرے لیے اور عمر اور ابو بکر کے لیے زبان کٹ گیا تو یہ کون سی بات ہوگی، کوئی بھی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تیرے لیے حمزہ جی سے نا اپنے جسم کا قیمہ بنا دیا ہے، اور تیرے لیے 70 شہداء نے بدر میں ٹکڑے کرا دیے ہیں، اور تیرے لیے اور جو ہے نا مختلف چپوں میں اور مختلف جنگوں میں صحابہ سارے کٹ گئے ہیں، اور پورا 1,24,000 میں سے 1,24,000 میں سے 10,000 کی لاشیں یہاں ملتی ہیں، باقی پوری دنیا میں ملتی ہے، اور تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو میری زبان اگر چلی گئی تو اس میں کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آئندہ تیرا نام نہیں لے سکوں، آئندہ تیرا نام نہیں لے سکوں گا، مجھے افسوس اس بات کا ہے، اس سے بہتر تھا کہ میری گردن کٹ جاتی نا تو پھر میں تیرے پاس آ جاتا، اب میں تو ادھر رہ گیا ہوں، اس افسوس و حسرت میں رہ جاؤں گا کہ میں تیرا نام نہیں لے سکتا۔ اتنے میں اس کو ایک خمار آیا، آنکھ میں ایک اونگ آئی، اتنے میں نبی علیہ السلام سامنے آئے، کہنے لگا دو زبان، کیا کہا، بولو بولو، وہ زبان دو، اس شخص نے نبی علیہ السلام کو زبان دیا، کہنے منہ کھول، منہ کھولا، نبی علیہ السلام اس کو لگایا، کہتے جا پہلے سے بھی اچھا، جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو پہلے سے بھی فصیح اور بلیغ اور پہلے سے بھی خوبصورت تھی۔ یہ دو معجزے تھے نبی علیہ السلام، ایک زندگی میں ایک یہ معجزے تو بہت ہے نبی علیہ السلام۔ حضرت طلحہ کی آنکھ نکل گئی، جنگ میں نیزہ لگ گیا، آنکھ نکل گئی، بھاگتے میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہ یا رسول اللہ دونوں آنکھوں سے تیری دیدار کرتا تھا، دونوں آنکھوں سے تیری زیارت کرتا تھا، ایک آنکھ سے معروم ہو گیا ہوں، کرم فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے آنکھ اٹھایا، اس کے ادھر رکھا، اور خدا کی قسم حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلے سے دوسری آنکھ خوبصورت تھی، پہلی والی آنکھ سے جو نکلی آنکھ تھی وہ خوبصورت تھی اور زیادہ سیٹنگ میں تھی، اور یہ زبان جو کٹی زبان تھی نبی علیہ السلام نے لگایا اور پہلے سے خوبصورت تھی اور پہلے سے فصیح اور بلیغ تھی۔ یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے محبت والے، یہ تھے عقیدت والے، یہ تھے سنت والے، سمجھ آئے؟ اب اپنی گربان میں بٹن کھول کے دیکھیں، جس کو بھی عشق کا دعویٰ ہے، جس کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے، امتی ہونے کا دعویٰ ہے، وہ اپنے گربان پہ جاگ کے دیکھو، کہ اپنے گربان میں جاگ کے دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے ہماری جو حلیہ ہے، شکل و صورت ہے، کتنا اس کے ساتھ پوچھا ہے، آپ کو محبت یہاں سے نظر آئے گی۔ بات سن لو غور سے، سارے یہاں جو بیٹھے ہیں سب غور سے سنو، یہ تھے نبی کے عاشق، یہ تھے نبی کے متبعین، جن کے 3 قصے میں نے سنائے ہیں، اور شروع میں نے درود شریف پڑھا ہے، اب جو ہے کیا نام ہے 3 قصے عقیدت اور محبت کے اوپر سنایا ہے۔ یہ کوئی تمہیں مزہ دلانے کے لیے نہیں سنایا ہے کہ یہاں مزہ لو اور چلے جاؤ، اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، اس لیے نہیں سنایا ہے، سمجھ آئے؟ اب اپنے گربان میں جاگنا ہے کہ ایک طرف یہ تھے، یہ تو میں نے بعد کے لوگوں کے قصے سنایا ہے، اپنے صحابہ کی قصے، اپنے صحابہ کی قصے، قربان جاؤ عبد المجید ندیم شاہ کی فساد اور بلاغت پر، قربان جاؤ اس کے کمالات پر، کہتے ہیں اے پشاور والوں سنو کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹائی ہیں، یوسف کو دیکھنے والیوں نے
انگلیاں کٹائی ہے اور محمد کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹائی. تاریخ میں اٹھا کے دیکھو کہ عشق کا میدان کیسے سجایا ہے اور محبت کا میدان کیسے سجایا ہے. نحن الذین بایعوا محمدا ونحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ کوئی جہاد کا نعرہ نہیں تھا, یہ محبت کا نعرہ تھا, یہ عقیدت کا نعرہ تھا, یہ مر مٹنے کٹنے کا نعرہ تھا. سمجھ آئے جی کہ اے محمد ہم وہ لوگ ہیں کہ تیری محبت میں اور تیری عشق میں اور تیرے شانہ بشانہ کٹتے جائیں گے, تیرے لیے ڈال کا کام بھی کریں گے اور تیر کا. ہم میں سے ہر ایک تمہارے جسم کے لیے ڈال ہے اور ہم میں سے ہر ایک تمہارے جسم کے تمہارے ہاتھوں کے تیر ہے. جس نشانے پہ لگاؤ ادھر جا کے کٹ جائیں گے. مڑ کے نہ پیچھے اپنی اولادوں کو دیکھیں گے اور نہ اپنی بیویوں کو دیکھیں گے, تو مدینے کی خوبصورت آواؤں کو دیکھیں گے, کوئی نہیں دیکھیں گے. سولی پہ لٹک کر اور سولی پہ لٹک کر حضرت خبیب کہتا ہے ما ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. یا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محبت کے سولیوں پر لٹکنا تھا. یہ جو سولیوں پر لٹک خبیب جو ہے نا اشعار پڑھ رہے ہیں, یہ محبت کا اشعار تھے, یہ عقیدت کا اشعار تھے. سولی پہ لٹک کر یہ نہیں کہتا ہے کہ میری بیوی بچوں کو میرا سلام پہنچاؤ. یہ کہا اس نے, یہ کبھی نہیں کہا اس نے کہ سولی پہ لٹک کر اس نے کہا ہو کہ میرے بیوی بچوں کو میرا سلام پہنچاؤ اور میری خاندان کو میرا سلام پہنچاؤ. وہ اشعار میں کہہ دیتا ہے کہ اس قتل ہونے پر, اس مرنے پر, اس کٹنے پر اور سولی پہ لٹکنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. یہ محمد کی محبت میں ہے. کہنے لگا میرا سلام میرے محمد کو پہنچا دینا. ما ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. 3 منٹ اوپر ہو گئے, سمجھ آئے جی. تو یہ محبت ہے. اب اس محبت کو سامنے رکھ کے اپنے گربان میں دیکھیں کہ شکل و صورت نبی کے ساتھ کتنی مشابہت رکھتی ہے. پھر اپنے اعمال میں دیکھیں کہ ہمارے اعمال نبی کے اعمال کے ساتھ ٹچ کرتے نہیں کرتے. پھر دل کے اندر محبت کو دیکھو, جانچ لو کہ محبت مال کے ساتھ زیادہ ہے یا یہ ہے کہ نبی کے ساتھ زیادہ ہے, بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ ہے یا نبی کے ساتھ زیادہ ہے. سمجھ آئے جی. پھر اپنے معاملات کو دیکھو کہ میرے معاملات کیا اسلام کے معاملات کے ساتھ ٹچ کرتے نہیں کرتے ہیں. جب نہیں کرتے ہیں تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ آئے. جب ہمارے دامن نمازوں سے خالی ہے, احکام الہی سے خالی ہے, سنتوں سے خالی, تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ نے کیا حساب کتاب لینا ہے یا نبی نے کیا حساب کتاب لینا ہے, حساب کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. سمجھ آئے جی. تو عزم کرتے ہیں انشاءاللہ محبت کرنے کا, عقیدت رکھنے کا. ہاں, عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اس دعوے پہ پورا اترنے کا اور صحیح محمدی بننے کا اور صحیح سنی بننے کا اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے عاشق بننے کا اور صحیح معلوم ہے اعمال کو اپنے 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 جو ہے کیا نام اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ آئے. اب یہ ہے عید الاضحیٰ ہے, بس